بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 228 اور آج اس کی چوتھی قسط ہے اور پیج ہے 189 اور سب ہیڈنگ ہے ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر. ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت، وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. ناظرین، مکہ مکرمہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کے ہاتھوں سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات. ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں. ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر، یہ ہے ہیڈنگ آج کا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا. پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا. ذیل میں ان کی ایک مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے. نمبر 1، سوید بن سامت رضی اللہ. یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے. ان کی پختگی، شوہر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا. یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے. رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی. کہنے لگا، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے. رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان. آپ نے فرمایا، پیش کرو. انہوں نے پیش کیا. آپ نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے. اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے. انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا. نمبر 2، ایاز بن مواس. یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان. سن 11 نبوت میں جنگ مواس سے کچھ پہلے اوس کا اور ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا. آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے. اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی. رسول اللہ کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے. پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس بن مواس بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحصیر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر یا اس کے منہ پر دے ماری. ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کی بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں.
ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، یعنی وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں ناکام ہو گیا، اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑی ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے، اور وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 228۔ 229 نمبر میں ہم انشاءاللہ بقیہ حساب کے سامنے رکھیں گے۔